شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا علماء کرام کے سیگمنٹ میں. آخری 10 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں. میں نے چاہا علماء کرام سے مزید اکتساب فیض کیا جائے، اور آج 27 رمضان مبارک کا بڑا دن بھی ہے، تو شب ختم قرآن کی گزری ہے. تو اختتام میں 2-4 منٹ چاہوں گا کہ حضرت سے دعا بھی کروا لی جائے آج 27 رمضان مبارک. تو سوالات کے جوابات جو لائیو ٹیلی فون کالز کے مفتی حسن صاحب اور علامہ صاحب دے دیں شاہ صاحب، تو پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں. جی دیکھیں، ایک بھائی نے سوال پوچھا، بہن نے پوچھا کہ فطرہ گھر کے بڑے جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ کوئی فقیر آ گیا 50 اس کو دے دیے، 100 دوسرے کو دے دیے، 200 تیسرے کو دے دیے. تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح اکٹھا کر کے فطرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مستحق کو دے رہے ہیں تو ادا ہو جائے گا. مستحق سے مراد یہ کہ جس پر صدقہ واجبہ لگتا ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی فطرے کا مستحق ہے. اس کو اگر آپ نے فطرہ دیا ہے تو ادا ہو گیا، لیکن اگر آپ نے غیر مستحق کو دیا ہے تو ادا نہیں ہوا. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں پیشہ ور فقیر، پیشہ ور بھکاری. پیشہ ور بھکاریوں کو تو بھیک دینا جائز نہیں ہے، چاہے کہ ان کو آپ فطرہ دے رہے ہیں. حضرت ایک نہیں ہوتے آج کل تو 1 کروڑ. جی میں یہ بتا، پیشہ ور بھکاری جو ہیں ان کی تو کتنی ویڈیوز وائرل ہیں. آپ دیکھیں ابھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں لیٹسٹ جو ہے کہ وہ بوری کھول کے بیٹھے ہوں، اس میں سے اتنے پیسے نکل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ وہ پیسے باقاعدہ بھکاری بیٹھا ہوا گر رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنے پیسے ہمیں نہیں ملتے اور لوگ سمجھتے ہیں ملینز میں کما رہے ہیں پیسہ. یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کے لیے تو سیدھا سیدھا قاعدہ ہے، شریعت کا قاعدہ ہے، ما حرم اخذہ حرم یطاہ، جس کا لینا حرام ہے اس مال کا دینا حرام ہے. تو پیشہ ور بھکاریوں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، ان کو تو فطرہ بھی نہیں دے سکتے اور ویسے بھی ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. جو مستحق ہیں ان کی مدد کریں، جو سفید پوش ہیں ان کی مدد کریں آپ. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ گھر کرائے پر لیا، اس میں ایگریمنٹ میں یہ شرط تھی کہ اگر 6 ماہ کے اندر اندر گھر چھوڑ دیا کرایہ دار نے تو جو سیکیورٹی جمع ہوئی ہے وہ ضبط ہو جائے گی. حالانکہ عرف ایسا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرط ناجائز تھی، یہ شرط حرام ہے، اس طرح سیکیورٹی ضبط نہیں کی جا سکتی. لیکن جو ان کا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے 6 ماہ کے اندر اندر کرایہ دار کو چھوڑنا پڑ گیا. اب چونکہ سیکیورٹی انہوں نے ضبط کر لی تو جو بجلی کے اور گیس کے بلز تھے وہ کرایہ دار نے ادا نہیں کیے کہ وہ سیکیورٹی میں شمار ہمارے جو ہے وہ پیسے برابر ہو گئے. تو ایسا کرنا ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر جو ہے وہ بل جو ہے ان کی قیمت، ان کی لاگت اتنی ہے جتنی جو ہے وہ آپ کی ضبط شدہ سیکیورٹی کی قیمت تھی، جتنے وہ رقم تھی، اگر وہ برابر ہے پھر تو ایسا کرنا ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ برابر نہیں ہے بلکہ بلز اور جو بلز ہیں آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہوں، گیس کے بل ہوں، بجلی کے بل ہوں، یہ بلوں کی رقم زیادہ ہے اور سیکیورٹی میں جو رقم ضبط شدہ تھی اس کی وہ کم ہے، تو ایسی صورت میں جو اضافہ ہے یہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر برابر ہے پھر کوئی حرج نہیں. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہیں اور جس میں کہیں بھی درد ہوتا ہے تو وہاں اس درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا دیا نا، تو ہاتھ رکھنے کی جہاں تک بات ہے ہاتھ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن اصل جو ہے پڑھنے کی فضیلت ہے، ہاتھ رکھنے کی وہ نہیں ہے. مجھے ظہر قضا ہو جائے تو عصر کے وقت قضا پڑھتے ہوئے آج کی قضا کی نیت کریں یا پہلے والی قضا کی نیت کریں؟ آپ کی آج کی قضا کی نیت بھی کر سکتی ہیں اور پہلے والی قضا کی نیت بھی کر سکتی ہیں. 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلی قضا ہوئی اس کی نیت کر لی. دوسرا طریقہ یہ کہ جو سب سے آخری قضا ہوئی اس کی نیت کر لی. اگر سب سے آخری قضا کی نیت کریں گے تو آج والی سے کاؤنٹ ہوگی، اور سب سے پہلے والی قضا کی نیت کریں گے تو پہلے والی کاؤنٹ ہوگی. دونوں طریقے بہرحال ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب. جی سوالات جو آئے تھے اس میں وہ ایک کہ جہاں تک وظیفے کا تعلق تھا، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، تنخواہ کے بڑھنے کے لیے، جی تو اس کے لیے ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، یہ روزانہ، جی اللہ الصمد یہ روزانہ 500 مرتبہ بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء پڑھا جائے اول آخر درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ معاملات جو ہیں. تو ٹینٹیٹیو نمبرز ہیں کتنے دن پڑھا جائے یا آج سے کم 40 دن. تو آج سے پڑھنا شروع کر دوں میں حضرت؟ بالکل چلیں جزاک اللہ. جی اگلا سوال. دوسرا سوال ایک یہ بھی آیا کہ گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی چیز. تو سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیا جائے کہ گھبراہٹ اور بے چینی کس وجہ سے. ٹھیک. کہیں ہم اپنے حلال جو ہمارا رزق ہے جو ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی حرام کی سوزش چیز تو شامل نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. جیسا آج کل سود کا معاملہ ہے اور بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور پھر اکاؤنٹ میں سود آ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اعلان جنگ ہے. صحیح. اللہ کہنے. تو اس کو پہلے غور کیا جائے کہ کس وجہ سے یہ گھبراہٹ اور بے چینی ہے. اور پھر بھی اگر ختم نہیں ہوتی
تو اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح. یہ جو ہے روزانہ کم سے کم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھبراہٹ اور بے چینی ختم ہو جائے گی. ٹھیک. ایک سوال یہ بھی آیا کہ ناد علی کیا ہے؟ ناد علی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ 500 اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے. اللہ. 500 اولیاء اللہ کا فرمایا یہ وظیفہ ہے کہ وہ روزانہ کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں. اور پھر آپ لکھتے ہیں آگے کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ و بنبوتی کا یا رسول اللہ و بولایتی کا یا علی یا علی یا علی. تو یہ ہے ناد علی. بالکل. تو ہمارے سلسلے میں بھی اس کی اجازت دی جاتی ہے, والد گرامی بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اس کی برکتیں ہیں اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی تصرفات, ان کی نگاہ کرم جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. ویسے بھی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. جی بالکل بالکل. سورہ اخلاص کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ بار بار اگر پڑھی جائے نماز میں وہ, تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بار بار پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے. تو چاہے جائے کہ ہم بار بار ایک ہی صورت کو پڑھیں کہ اور صورتوں کو بھی یاد کریں, یاد کر لیں کم سے کم قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سپارے کی 10 صورتیں جو ہیں وہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی نمازوں میں مختلف اوقات میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرے. ہر صورت کی فضیلت ہے, ہر صورت کی برکت ہے, ہر صورت کے کچھ موکلات بھی ہیں, کچھ ایسے معاملات بھی ہیں تو وہ اسے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. سورہ اخلاص واقعتاً برکتوں والی صورت ہے, رحمتوں والی صورت ہے. میرے جد اعلیٰ خود روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سبحان اللہ. ان کے معمول میں تھا. تو اسی طرح اور بھی بزرگان دین کے معمولات میں یہ صورت رہی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش ہو, یا رسول اللہ ایک صحابی ہیں جو سورہ اخلاص کو بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں. تو حضور نے ان سے سوال کیا کہ بھئی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے, سورہ اخلاص سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے سورت سے محبت ہے تو تمہاری بخشش اور مغفرت کے لیے یہی صورت کا یہی صورت. کیا بات ہے, اس کی برکتیں تو ہیں لیکن بار بار نماز میں اس کو جو پڑھنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے. اور صورتیں بھی یاد کریں اور ان کی تلاوت کریں. بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب. جی کچھ سوالات باقی ہیں. جی کہا کہ مرحوم کی 3 پلاٹ تھے تو وہ اب کہیں جا کر وراثت میں تقسیم ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھا جائے گا کہ وہ پلاٹ اگر وراثت میں تقسیم ہوئے تو وہ بیچنے کے لیے ہیں یا کرائے پر ہے, کیا ہے؟ بیچنے کے لیے ہیں تو تب تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. بیچنے کے لیے نہیں ہے, ایسے لیے ہیں, اس میں رہ رہے ہیں یا کرائے پر, تو کرایہ اگر اتنا بچ جاتا ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ایک سوال یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے, اس نے حج نہیں کیا تو اس کے ذریعے حج بدل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں حج میں صاحب استطاعت کا ہونا ضروری ہے, صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ حج میں کافی رقم چاہیے ہوتی ہے. بہرحال سوال یہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تو جس نے حج نہیں کیا تو اس سے بھی حج بدل کروا سکتے ہیں. اگر وہ دینی آدمی ہے, حج کے مسائل کو جانتا ہے, پڑھ رکھیں تو اس سے بھی حج کروا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو, ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہوں, اس سے حج بدل کروائیں. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ 50,000 قومی بچت میں ان کو جو ہے نا وہ منافع ملا, انہوں نے کپڑے خریدے, پھر ان کو خیال آیا اپنے حلال اکاؤنٹ سے 50,000 لے کر پھر اس میں ڈال دیے. آپ نے اچھا کیا, کیونکہ جو اس طرح کی اسکیمز ہوتی ہیں اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر آپ لے بھی تو آپ بغیر ثواب کی نیت سے کہیں پر جو ہے وہ دے دیں. بہرحال لینا نہیں چاہیے یہ, تو آپ نے بہرحال صحیح کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ استغفار کی تسبیح کے لیے دوپٹہ ضروری ہے؟ دوپٹہ تو ویسے بھی پہنا کریں اچھی بات ہے, اور لیکن اگر دوپٹہ سر پر نہیں, گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں, استغفار پڑھ رہی ہیں تو بہرحال ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوپٹہ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور وضو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ یعنی آمدنی ان کی نہیں ہے تو کیا فطرانہ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ آمدنی نہیں تو کہاں سے دیں گی؟ بہرحال کچھ نہ کچھ آمدنی اگر ہے, کچھ پیسے ہیں, دینا چاہیں تو آپ کو ثواب ملے گا, لیکن دینا آپ پر واجب نہیں ہے. نماز قضا ہو جائے تو کب پڑھنی چاہیے؟
کسی بھی وقت کی نماز قضا ہو جائے تو 3 اوقات کے علاوہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب کے علاوہ کہیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا نفل نماز کے دوران ہیڈ فون لگا کر تلاوت سننا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے. نماز کے اندر تلاوت خود کرنی ہے، اس پہ فوکس کریں. آپ کو اگر تلاوت سننے کا شوق ہے تو الگ سے آپ سن لیں، ہیڈ فون لگا کے سنیں یا ہیڈ فون لگائے بغیر اگر سننا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن نماز کے دوران ایسا نہ کریں. نماز میں خشوع اور خضوع کی بنیادی اہمیت ہے، نماز میں خود تلاوت کریں. پھر پوچھا کسی کے بال نیچرل بلیک ہیں، زکام، نزلے یا بیماری کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تو اب بال کیا کالے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بال کالے کرنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ بال کالے کرنا ناجائز ہے اور اس پر احادیث بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ کالے کلر کی بھی اجازت ہے. ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، کوئی اگر ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے کر لیتا ہے تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگائیں گے، بالخصوص جب کہ عمر کم ہو. پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، خیال ہے کہ 4 رکعت پڑھ لوں تو کیا اسی پر بنا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور سجدہ صاف کا کیا حکم ہوگا؟ اگر 2 رکعت پڑھتے ہو خیال ہے کہ 4 پڑھ لوں، اسی پر بنا کی جا سکتی ہے اور سجدہ صاف کی بھی حاجت نہیں ہے. بنیادی مسائل سیکھنے کے لیے کوئی کتاب بتا دیں. بنیادی مسائل سیکھنے کے لیے بہار شریعت کے نام سے کتاب ہے، وہ لے لیں. صدر شیخ محمد علی اعظمی رحمہ اللہ کی یا پھر مفتی خلیل خان برکاتی رحمہ اللہ کی ہمارا اسلام. یہ 2 کتابیں دونوں اردو میں عام فہم ہیں. ان 2 کتابوں میں سے کوئی بھی ایک کتاب لے لیں. بہت شکریہ مفتیان کرام آپ کا، شاہ صاحب آپ کا، آپ لوگ تشریف فرما رہے اور آج یہ سیگمنٹ ماشاءاللہ خیر سے پائے تکمیل تک پہنچا. کل صدائے حق کا فائنل راؤنڈ ہے انشاءاللہ، اور مقابلہ حسن اذان ہمارے پیارے دوست اور بڑے ٹیلنٹڈ دوست جناب سمیر احمد صاحب آپ کو ویلکم کریں گے. کل 3 بجے سے آپ ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ 3 سے 4 کے درمیان یہ مقابلہ جاری رہے گا کیونکہ فائنل راؤنڈ ہے. انشاءاللہ کل ضرور دیکھنا نہ بھولیے گا. کل کے بعد پرسوں انشاءاللہ معلومات ہی معلومات، یعنی ہمارے کوئز شو کا فائنل راؤنڈ ہے، گرینڈ فنالے. بہت ہی انٹرسٹنگ انشاءاللہ کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، تو ضرور دیکھیے گا. میں آپ سے ملتا ہوں اس بریک کے بعد اپنے پیارے پیارے بچے اور بچیوں کے ساتھ. جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.